بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان آج میں نے سنا بڑی ہمدردی کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ کوئی عالم دین روڈ میپ نہیں دیتا ہے کہ ہمیں ان ظالموں سے اور اس کفر و شرک سے اور اس زیادتی سے کون چھٹکارا دلائے گا۔ کوئی روڈ میپ کسی کے پاس نہیں، سب صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ کوئی نقشہ بھی تو بتاؤ۔ تو پہلے یہ بیان آپ سنیں ان کا، مجھے بھی ہمدردی ہے ان کے ساتھ، اتفاق ہے ان کے ساتھ، لیکن جو ان کا سوال ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، اس کا جواب میں دینے کی کوشش کروں گا۔ ادھر کوئی بڑی جامع مسجد تھی، کسی بڑے آرچ خطیب کو بلایا گیا تھا کہ آپ نے پروگرام کرنا ہے، جمعے کی تقریر کرنی ہے۔ جب وہ آیا جمعے کی تقریر کرنے کے لیے تو اس کا موضوع تھا صبر اور شکر۔ جب اس نے اپنی تقریر کا اوپننگ کیا، آغاز کیا، تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا۔ اس نوجوان نے سوال کیا کہ آپ صبر و شکر کا پروگرام کر رہے ہو، صبر و شکر کو چھوڑے آپ وہ ہم سے پوچھیں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں بی اے پاس ہوں، میرے ماں باپ نے زندگی میں جس تکلیف اور جس اذیت کے ساتھ زندگی گزار کر مجھے پڑھایا، بی اے پاس ہوں، آج بائکیں چلا رہا ہوں۔ آج جمعے کی نماز میں جب تقریر اور نماز کا ٹائم تھا تو میں نے بائکیں کھڑا کر کے نماز پڑھ رہے ہو۔ ہمیں آپ یہ بتاؤ کہ یہ پاس ہو، بائکیں چلا رہا ہوں، رات کو گھر جاتا ہوں تو پانی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، رات کو روٹی نصیب نہیں ہے۔ صبر اور شکر تو ہم سے پوچھے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ 78 سال میں جو یہ معاشرے میں جو ظلم ہو رہا ہے، نا انصافی ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے پر جو ظالم مسلط ہے، ان سے نجات کے لیے آپ کے پاس کیا روڈ میپ ہے؟ آپ بتائیں، آپ جس علاقے سے آئے ہو یا جس گھر سے آئے ہو اس میں اے سی لگی ہوئی ہے، آپ جس گاڑی میں آئے ہو اس میں اے سی لگی ہوئی ہے، آپ جس مسجد میں آئے ہو اس میں اے سی لگی ہوئی ہے، آپ کو کیا پتہ ہے صبر و شکر کا؟ آپ ہمیں وہ راستہ بتاؤ، کہ ان ظالموں سے ہماری نجات کیسی ہو۔ اس راستے کا تعین کرنا آپ کا کام ہے اور پیچھے چلنا ہمارا کام ہے۔ یہ بات ہے، کہتے ہیں 78 سال سے جو ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط ہیں، اس کا کوئی توڑ بتاؤ اور راستہ بتاؤ، روڈ میپ بتاؤ، تم آگے چلو ہم پیچھے چلیں گے۔ تو میرے بھائی اس کا جواب بڑا سادہ ہے، لیکن ان علماء کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ نہ طارق مسعود کے پاس اس کا جواب ہے، نہ علی انجینئر کے پاس اس کا جواب ہے، نہ طاہر القادری کے پاس اس کا جواب ہے، نہ طارق جمیل کے پاس اس کا جواب ہے، نہ عمران خان کے پاس اس کا جواب ہے، نہ فضل الرحمان کے پاس اس کا جواب ہے۔ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ اس کا جواب بڑا سادہ ہے۔ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑی ہوئی تھی۔ آج جس غلامی کا آپ رونا روتے ہیں، اس سے زیادہ وہ فرعون کا شکنجہ ٹائٹ تھا، بچوں کو ذبح کر دیتا تھا۔ اور آج آپ کے بچوں کو کم از کم ذبح نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کے نوجوان جب بنیں گے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ فرعون کو ڈر لگتا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے بچے اگر بڑے ہو گئے، نوجوان ہو گئے، تو اس کے بعد اس کی حکومت کو خطرہ تھا، لیکن آپ کے نوجوانوں سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو دوسرے جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں یا مذہبی لیڈر ہیں آپ کے، یہ ان کے پاس روڈ میپ نہیں ہے، کیونکہ ان کا پیٹ لٹکا ہوا ہے دین کے ساتھ۔ تو میں آپ کو وہ نقشہ بتاتا ہوں، میں آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں کہ دیکھو، موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت اٹھائی، الہکم الہ واحد۔ ان کو بھی للکارا جو تھے کہ دیکھو تم بادشاہی کر رہے ہو، تم نے ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اس اللہ کے سامنے جاؤ گے، اور کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری رہنمائی کروں اور بالکل تم پاک ہو جاؤ گے گناہوں سے، مالک تمہیں معاف کر دے گا، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ تو اس انداز سے دعوت اٹھائی۔ پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اس میں کوئی ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں، میں بھی اس بات کو مانتا ہوں کہ ان کے ذریعے جو اصلاح ہوئی ہے وہ اصل اصلاح ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کون سا روڈ میپ دیا تھا؟ مکہ کے اندر الہکم الہ واحد کی دعوت اٹھائی تھی۔ 360 کو وہ قوم پوجتی تھی، پکارتی تھی، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا بت ہے، لات منات و بل کی مورتیاں ہیں۔ تو پہلے ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے، خود وہ انقلاب آیا ہے مدینہ ریاست باد میں جس طرح بنی ہے، کہ پہلے شرک کے خلاف۔ تو اللہ کے بندو، ایک جماعت اگر اٹھے اس شرک کے خلاف، ان مزاروں کے خلاف، ان مورتیوں کے خلاف، جو مسلمانوں کے مندر ہیں، جہاں جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، شرینیاں بانٹتے ہیں، بھنڈارے بانٹتے ہیں، واسطے وسیلے ہیں، بکرے چھترے چڑھاتے ہیں، وہاں جا کے ناک رگڑتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں، یہ بالکل وہی شرک ہے جو پہلی قوم کے اندر شرک آیا تھا۔ نوح علیہ السلام 950 سال اس کے خلاف بولتے رہے، ہر نبی نے اسی کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔
اور آپ ہر رکعت کے اندر یہی بات کہتے ہیں یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے راستے پر چلا، نیک لوگوں کے راستے پر چلا. تو نیک لوگوں کا راستہ یہ جمہوریت کا راستہ تو نہیں ہے، نیک لوگوں کا راستہ یہ پیری مریدی تو نہیں ہے، نیک لوگوں کا راستہ یہ عرس اور میلے تو نہیں ہے. نوح علیہ السلام نیک لوگوں کا راستہ آپ کے سامنے میں نے بتایا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ دیکھو اپنی قوم کے اندر، نمرود کے سامنے کس طرح توحید کی دعوت اٹھائی، ایمان خالص کی دعوت اٹھائی. موسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا، صحابہ کرام نے ان کا ساتھ دیا. 1 سے 2، 2 سے 3 ہوتے چلے گئے. تو آج یہ دعوت اٹھی ہے، اس کا ساتھ دو، ایک جماعت بنو، مضبوط جماعت بنو. ہمارا کوئی سیاسی نقطہ نظر نہیں ہے، ہم کوئی جلوس اور اس طرح کے معاملے نہیں کرتے ہیں. ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ اور بندوں کی بندگی سے بالکل انکار کر دو. اور یہ جو شرک اور کفر کے جتنے اڈے ہیں ان کو گرانے کا ارادہ ہونا چاہیے آپ کا، کہ جب اسلامی حکومت آئے گی تو سب سے پہلے صلاۃ قائم کی جائے گی. جب صلاۃ قائم ہوگی تو یہ اجرتی مولوی نہیں ہوں گے، اجرتی مؤذن نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے لیے نماز پڑھنے والے ہوں گے، اللہ کے لیے اذان دینے والے ہوں گے. اور پھر اللہ کے علاوہ کسی اور در کے اوپر یہ سر نہیں جھکے گا، کہیں عرس اور میلہ نہیں ہوگا. اور سب کو بھائیوں کو بتایا جائے گا کہ یہ دین نہیں ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. ان بھائیوں کو بھی بتایا جائے گا کہ دیکھو اوپر والا کہتے ہو تو اوپر والے کی صحیح بندگی یہ ہے کہ اس کے سامنے رکوع کیے جائیں، سجدے کیے جائیں. اس کی بات، اس کا نظام جو بالکل موجود ہے قرآن کے اندر. اندازہ لگائیے آج ہماری اسمبلی سے یہ بل نہیں پاس ہو رہا ہے کہ سود حرام ہے. کیوں؟ کہ یہ بت ہیں، یہ اللہ کے مقابلے میں سارے کھڑے ہو گئے اللہ کے بندوں. تو ان کا ساتھ دے رہے اور باریاں بدلی کر کر کے آپ کے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے ہیں. تمہیں پہلے فرقوں میں بانٹتے ہیں، مسلکوں میں بانٹتے ہیں، جماعتوں میں بانٹتے ہیں. تو اسلام کا تو یہ نظام ہے ہی نہیں ہے. اور بڑی سادہ سی بات ہے، یہ روڈ میپ ہے، اس کو ذرا ٹرائی کر کے دیکھو. یہ دعوت میں نے اٹھائی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس سے پہلے بھی لوگوں نے اٹھائی ہے. اس کا ساتھ دو میرے بھائیوں، میں بالکل صحیح رہنمائی کروں گا تمہاری، یقین کرو. دنیا میں بھی تم دیکھو گے تمہاری عزت ہوگی اور یہ ساری ناانصافیاں ختم ہو جائیں گی، عدل قائم ہوگا انشاءاللہ. لیکن اسی طریقے سے ہوگا جس طرح آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے. اور اگر نبی علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ چھوڑ کر آپ جو بھی طریقہ اختیار کریں گے یہ بڑی شیطانیت ہوگی. دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے. اور بالفرض دنیا میں تم ایک فلاحی ریاست بنا بھی لو، سب انصاف تمہیں مل گئے، لیکن ایمان نہیں ہے اور شرک اسی طرح چل رہا ہے، عرس چل رہے ہیں، میلے چل رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، وہاں عورتیں تک آ کر گاتی ہیں، یہ سب کچھ چل رہا ہے. تو جو مرے گا آگ میں، جو مرے گا آگ میں. تو بتاؤ اللہ کے بندو یہ بہتر ہے یا ایمان کی دعوت اٹھائی جائے اور شروع میں ہی جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں؟ ان لوگوں کے ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے جو مرے گا جنت الفردوس میں آنکھیں کھولے گا. تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائی، اس پر غور کرو. میرے چینلز کے اوپر جتنے بھی بیانات ہیں اس کو آپ غور سے سنیں. اس کے اندر خالص آخرت کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، توحید کا معاملہ ہے، رد شرک کا معاملہ ہے اور نبی علیہ السلام کا طریقہ. بس کوئی اور طریقہ نہیں مانا جائے گا، بلکہ برداشت نہیں کیا جائے گا نبی علیہ السلام کے طریقے کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں. کیونکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے یہ اللہ کی سنت ہے، تمام انبیاء نے یہی انداز اختیار کیا ہے. تو اس پر میرا ساتھ دو میرے پیارے بھائیوں. دیکھنا یہ تمہارے سارے مسائل چٹکیوں میں نہ حل ہو گئے تو مجھے کہنا.